اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں کونتریلا میں۔ ہمارے ساتھ سدا بہار چیئرمین راجہ امیر کاظم صاحب، جو اس وقت سابقہ چیئرمین ہیں، موجود ہیں۔ ایک بات میں وضاحت کر دوں ایک بات کی کہ ان کے ٹینیور میں پورے یو سی میں ماشاءاللہ ریکارڈ کام ہوئے ہیں، فلاحی کام، اور بلا تفریق بلا امتیاز ہر گاؤں میں انہوں نے ترقیاتی پروجیکٹس مکمل کیے ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے تو راجہ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ان کی بہت نوازش ہے کہ انہوں نے آج ہمیں وقت دیا۔ تو راجہ صاحب سے سب سے پہلے ہم پوچھیں گے کہ آپ نے اپنے ٹینیور میں جو مین کام کروائے ان کی تھوڑی سی تفصیل بتا دیں جی۔ راجہ امیر کاظم قائم خانی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب نجمی صاحب اور ان کی ٹیم کا میں انتہائی مشکور ہوں کہ جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کے تو میرے پاس تشریف لائے۔ نجمی صاحب ایک ایسی شخصیت ہیں، ان کا لفظوں میں بیان کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ کوئی بھی ورک ہے، خواہ کوئی ٹوٹی پوچی سڑکیں ہیں، کوئی جس طرح ابھی آثار قدیمہ کی بلڈنگیں ہیں، ان کو اجاگر کرنا، اور ہر طرح کے جو لوگوں میں ایسے ایسے بھی کام ہیں جو میری ابھی 74 ایج ہو گئی ہے، میں نے آج دن تک ان جیسا محنتی آدمی جنہوں نے ہر وقت ایک اپنا اپنے ٹائم گزار رہے ہیں لوگوں کی خدمت میں، جو کہ خواہ وہ انٹرویو ہے، ٹی وی پروگرام ہے، یا لکھاری ہیں، یہ بہت زبردست قسم کے ان کے آپ نے بہت اپنے تحریریں جو ہیں وہ پڑھی ہوں گی، تو میں ان کا بہت شکر گزار ہوں۔ اس کے بعد جو کام کے متعلق انہوں نے بتایا، میں نے اپنے 2.5 سال پونے 3 سال تقریباً میرے گزرے ہیں۔ اس سے پہلے یونیک کوسل کونتریا میں 5 چیئرمین گزرے ہیں۔ تو میرا یہ آج بھی چیلنج ہے کہ ان کے تقریباً 35-40 سال ہیں اور میرے 2.5 سال، تو انشاءاللہ میرا ورک جو ہے وہ علاقہ جانتا ہے، اپنی یونیک کوسل تک وہ تو ہے ہی ہے نا۔ باہر سے کوئی بھی آدمی یونیک کوسل کونتریا میں جب داخل ہوتا ہے تو ایک دفعہ وہ آش کرتا ہے کہ یار کیا بات ہے کہ کونتریلا کو راجہ امیر کاظم نے اتنے 4 چاند لگا دیے ہیں۔ تو میں نے خواہ سوئی گیس کا کام ہے، خواہ بجلی کا کام ہے، سڑکیں ہیں، جو بھی کام جو کہ میرے یعنی صوابدید میں آتا ہے، تو میں نے بلا تفریق، میں خدا کو حاضر ناظر رکھ کے کہہ رہا ہوں کہ 3 پارٹیاں بھی جا رہی ہیں، پیپل پارٹی، مسلم لیگ اور تحریک انصاف۔ کسی خواہ یونیک کوسل میں کسی کوئی کام اندراج کا آ گیا ہے، اور کوئی کام جو کچھ بھی میرے ذمہ ہیں، تو میں اپنے اس حبیب کے صدقے میں کہتا ہوں کہ مجھے اتنا کچھ اس نے نیازا ہے کہ مجھے توفیق دی ہے کہ میں نے ایک مخالف آدمی ہے اس کو بھی اپنا بھائی بزرگ اور سمجھ کے تو میں نے اپنے بہترین کام کرائے ہیں۔ تو بہرحال مین کام جو ہے، ایک میں نے اسکول، پرائمری اسکول 6 کمرے جو میں نے بنایا 1 کروڑ 37 لاکھ ہے۔ اس کے بعد ہائی اسکول جو بوائز ہائی اسکول ہے، وہاں پہ 2 کمرے 37 لاکھ۔ اس کے بعد ہمارا کالج تھا لڑکوں کا، اس کی باؤنڈری وال 45 لاکھ۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ ہی گاؤں ہے کولیاں امید، تو وہاں پہ میں نے 1 کمرہ، اور اس کے بعد وہاں کا باؤنڈری وال
وہ تقریباً 35 لاکھ کا. اس کے بعد اسی اسکول کے ساتھ بہت پریشانی تھی. بچے جب اسکول آتے تو پانی کا بہاؤ جو ہے وہ اسکول کے اندر آتا. وہاں پہ نالا میں نے بنایا 20 لاکھ کا. اسی طرح آپ کو گنتے جائیں. میں کہتا ہوں کہ باہر سے خواہ کوئی میڈیا والا آئے, ٹی وی بھی لائے, آ کے دیکھیں کہ کونتلا میں نے کیسے کام کرائے ہیں. سڑکیں یعنی میرے آبادی جو ہے بڑی آبادی ہے ماشاءاللہ. چک راجگان ہے, اس کے ساتھ رسول آباد ہے. یہ 1 کروڑ 90 لاکھ کا کام یہ خالی وہاں پہ میں نے کرایا. اس کے بعد کھرالیاں ہیں, جتنی کچی سڑکیں تھیں ایسے مطلب جیسے ایک موڑا مائی ہے. اس کے بعد کھرالیوں میں 3 جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پہ اگر خدا نخواستہ کوئی مریض رات کو اچانک بیمار ہو گیا, اس کے لیے چرپائی پہ بھی اٹھا کے نہیں جا سکتے کہ بارش سے چیکڑ اور پھسلن تھی. تو میں ان لوگوں کو آج سرخروں میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں کہ میں نے ان کو بہترین, یعنی میرا ورک خالی وہ کنکریٹ نہیں ہے کہ میں نے اوپر کچھ پالش کر دیا ہے. میں پھر چیلنج کرتا ہوں اپنے اس علاقے کو. میں نے جو کام کرایا پیمائش کریں آج بھی آ کے, جتنا مطلب کہ 9 انچ جو کمپلیٹ کنکریٹ ہے ہماری, اس سے اگر کم ہو تو اسی جگہ پہ میں سزا کا حقدار ہوں. تو اسی طرح اسپتال کا وہ کام ابھی ماشاءاللہ میں مشکور ہوں جنرل صاحب کا, جنرل نظیم صاحب کا, کہ انہوں نے ایک اتنا بہترین ورک شروع کر دیا ہے کونتلا کے لیے. آپ یقین کریں کہ ایک فرشتہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا ہے. ہمارا ہاسپٹل جو ہے 89 میں راجہ جید اخلاص صاحب نے بیسک ہیلتھ سینٹر بنایا تھا. اس کے بعد پے در پے راجہ جید اخلاص صاحب بھی آتے رہے ہیں. راجہ پرشرف جو سابق وزیر اعظم ہیں وہ بھی آئے ہیں, لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے اس طرف تو انہوں نے دھیان نہیں دیا. بہرحال ابھی وہ جتنے بھی کام تھے ہاسپٹل کا کام زور شور دن رات شروع ہیں. اس کے بعد انہوں نے کونتلا میں سیوریج سسٹم, اس کے بعد پارک, اسٹیڈیم, اس کے بعد انہوں نے اسٹیڈیم کے بعد انہوں نے ایک بائی پاس, اسٹیڈیم کے ساتھ ہی ایک بائی پاس انہوں نے تجویز کر دیا کہ جو کونتلا کے اندر آبادی ہے انتہائی کلوز گلی ہیں تو باہر سے ٹرانسپورٹ جو ہے وہ بنے. تو میں انتہائی شکر گزار ہوں راجہ جید اخلاص کا, جنہوں نے مجھ جیسے چیز کو اپنا ایک ورکر سمجھ کے جتنے انہوں نے مجھے گرانٹ دی ہے, کسی مطلب ان کے اپنے جو یونیورسل وہاں پہ بھی دینی ہے. اس کے بعد جنرل صاحب کا, میں جنرل صاحب کو اپنی طرف سے میں سلوٹ کرتا ہوں کہ جنرل صاحب آپ نے اس مٹی کا مان رکھ لیا ہے, جہاں آپ نے اپنے بچپن کے قدم رکھے تھے. آج اس کو آپ کی اگر آپ کے کوشش سے, اور اگر یہ ہو سکے تو میرے خیال میں آپ یہی کریں گے کہ ان گلیوں کو آپ گولڈ کے ساتھ آپ بنائیں. بہرحال میں جنرل صاحب دوبارہ پھر آپ کا بہت شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے اور اس سے بڑھ کے آپ کو ترقی دے. میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو, جیسے آپ کا جو ورک ہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ چیف کی سیٹ پر بھی آئیں. جنرل صاحب, پاکستان زندہ باد. اچھا, بہت شکریہ راجہ صاحب. اب جیسے آپ نے ذکر کیا ہے ڈی جی ISI جناب ندیم انجم صاحب کا طلب بھی اسی گاؤں سے ہے, ہمارے علاقے سے ہے. تو ہم تو حقیقتاً بہت ساری توقعات رکھتے ہیں, اور انہوں نے جو عندیہ ظاہر کیا ہے نا, تو اس میں ہمیں فخر ہے کہ انہوں نے اپنے علاقے کو ترقی دینے کے لیے اپنے ذہن میں آلریڈی ہم سے بھی پہلے اتنے پلانس بنائے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر مہربانی کرے گا. راج صاحب, اب چونکہ آپ کی پھر سے گورنمنٹ ہے چونکہ مشترکہ ہے, لیکن آپ بھی چونکہ گورنمنٹ کا ایک حصہ ہیں, تو جنرل صاحب بھی ہمارے علاقے کے ہو گئے. تو ہم آپ کی نظر میں ہم کس طرف جا رہے ہیں اور کتنی ترقیاتی جو منصوبے ہیں وہ انشاءاللہ
پورے ہوں گے. اور اس بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے کہ جنرل صاحب کے آنے کے بعد اور راجہ پرویز اشرف صاحب اسپیکر ہیں, ان کی ایک ماشاءاللہ الگ ورث ہے, اور یہ مشترکہ طور پہ ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں اپنے علاقے کے لیے؟ جناب نجمی صاحب, میں تھوڑا سا پیچھے جا رہا ہوں. میں نے نام نہیں لیا ہے کہ جنرل صاحب نے گلیانہ روڈ اس کے انہوں نے فرسٹ پرائرٹی پہ, حالانکہ آپ نے بھی بہت ورک کیا ہے, جتنا آپ نے ورک کیا ہے میں پھر اسی طرف جاؤں گا کہ اس روڈ کے خستہ حالی کے لیے آپ نے بہت. تو جنرل صاحب نے یہ روڈ جو ہے گجرخان گلیانہ موڑ سے انہوں نے ٹھاکرا تک انشاءاللہ بنانے کا ہے, اور اس کے بعد موڑا شیخاں جو جنرل صاحب کے آبائی ان کے گھر بھی ہے ادھر, تو ادھر تک بھی سڑک انہوں نے, اور جو ملکہ ہماری بادیاں کھرالیاں جو ہیں ان سب یعنی انہوں نے کنتیلا پورا جو ہے اس کو بالکل انہوں نے کوئی کارپیٹ سڑکیں بنانی ہیں انہوں نے. اور اس کے بعد نجمی صاحب نے مجھے سوال کیا ہے, تو ابھی ایک اتنی بہترین ٹیم ورک جا رہا ہے ہمارا, میں تھرو آؤٹ کنتیلا کا بھی ہے لیکن پاکستان میں بھی, کہ شہباز شریف کوئی چھکی ٹوپی شخصیت نہیں ہے, بہت ورکر ہیں اور دینداری سے کام کرنے والے ہیں. اس کے بعد ان کے ساتھ راجہ پریشر صاحب ہیں, سابق وزیر اعظم, موجودہ اسپیکر. سب سے ہمیں ابھی یہ ایک بہترین ہم کو یہ ابھی وقت مل گیا کہ دونوں پارٹیاں جو پہلے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچے تھے آج وہ ایک سٹیج پہ ہیں. تو ہمیں امید ہے کہ جنرل صاحب بھی آ گئے. تو جنرل صاحب میرے خیال میں کہ انہوں نے تو ایک تیار کر رکھا ہے کہ جتنے بھی کام کونتریلا میں, تو اس کے بعد انہوں نے خالی کونتریلا نہیں, انہوں نے کونتریلے کے بعد جو اپنے جدھر بھی جہاں تک بھی پہنچ سکتے ہیں انہوں نے, ان کا کوشش ہے کہ میں تاکہ اپنا ریکارڈ رکھوں کہ جنرل ایک محاذ کا ہے فوج کے آگے مورچوں میں کام کرنے والے. تو یہ اپنے آبائی گاؤں کی طرف ہی اور اپنے, کیونکہ یہ ہمارا علاقہ یہ پنڈی جو ہے یہ شہیدوں کا ایک ہمارا پنڈی ڈویژن جو ہے شہیدوں کا ہے, خاص کر جتنا جو پنڈی اور گجرخان کے 4 نشانے حیدر یہاں کے ہیں, اور ہر گاؤں میں آپ کو شہید بھی ملیں گے اور غازی بھی ملیں گے. اس سب کا جو ہیڈ یہ ٹائم میں جا رہے ہیں اور اس ہمارے علاقے کو, اور جنرل ندیم انجم صاحب جو انتہائی میرے صاحب میں کیا تعریف کروں کہ کوئی میرے پاس اتنے لفظ نہیں ہے کہ میں ان کے لیے کہہ سکوں, لیکن ایک عظیم انسان ہے. اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دراز کرے اور اسی طرح کام کرنے کی توفیق عطا کرے, آمین. بہت بہت شکریہ راج صاحب, ماشاءاللہ بڑی سیر اصل گفتگو کی آپ نے. کونتریلا یوسی اور کونتریلا شہر یا کونتریلا قصبہ جو ہے نا, شروع سے اس لحاظ سے بڑے خوش نصیبی رہی ہے ہماری کہ یہاں پر کوئی نہ کوئی ایسا لیڈر ہمیں میسر رہا ہے جس نے اپنے علاقے کی ترقیاتی کاموں کو فروغ دیا ہے. اب ہمارا ایک محور ہے, ایک ٹرائنگولر بنا ہے جو گورنمنٹس کا, 2 پارٹیاں فلی طور پہ انوالو ہیں گورنمنٹ میں, پلس جنرل صاحب کی موجودگی. ہم تو یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں انقلابی ترقیاتی آئے گی اور انشاءاللہ ہم بہت ترقی کریں گے. بہت بہت شکریہ. اب میں اجازت چاہوں گا, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم.